بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل تسمیہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آج حصہ دوم لے کے حاضر ہوں، اور اس میں آج ہم انشاءاللہ العزیز بسم اللہ کی اصطلاح، تسمیہ، بسم اللہ، ان کا تعارف جانیں گے، اور اس کے ساتھ دیگر جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز معلومات حاصل کریں گے۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی کوئی کہے کہ بسم اللہ، تو اس سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف ہے۔ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ابریویشن ہم بعض اوقات شارٹ کٹ میں بسم اللہ کہتے ہیں، جی بسم اللہ پڑھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ مراد ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دو اور نام بھی ہیں۔ ایک ہے تسمیہ، جب کوئی کہے کہ تسمیہ پڑھیں تو اس کا مطلب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک اور اس کی اصطلاح جو ہے وہ اسلامی کتب میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے بسملہ۔ با کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر جزم ہے، اور میم کے اوپر زبر ہے، اور لام کے اوپر زبر ہے، بسملہ۔ اچھا، تسمیہ کا مطلب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسملہ کا مطلب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آپ تسمیہ کا مطلب دیکھنا چاہیں کیا ہے، تو آپ اردو جامع فیروز اللغات میں بذیل مادہ بسم اللہ آپ جائیں گے تو اس میں انشاءاللہ عزیز آپ کو مل جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یا پڑھنا، اس کو بسم اللہ کہتے ہیں۔ آپ فیروز اللغات، اردو جامع فیروز اللغات جو ہے نا وہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چنانچہ عرب جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بسمل الرجل اذا قال او کتب بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کے معنی ہے جب کوئی شخص بسم اللہ زبان سے کہے یا لکھے۔ اب یہ جو ہے اس کے لیے حوالہ دیکھیے، بڑی مشہور عربی لغت ہے لسان العرب، اور اس کا جو مادہ ہے بسم اللہ، اس میں آپ جائیں گے تو اس کی تعریف آپ کو مل جائے گی۔ تو یعنی اس سے کیا ظاہر ہوا کہ بسم اللہ اس کا معنی اور اس کا مطلب بھی، اس سے مراد یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ سے بھی مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس کے تین نام ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو استعاذہ ہے، استعاذہ سے کیا مراد ہے؟ استعاذہ سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ اس کا دوسرا ایک اور نام بھی ہے جس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اکثر عوام میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ اسے تعوذ کہہ جاتے ہیں، حالانکہ اس کا جو تلفظ ہے وہ تعوذ ہے، یعنی کہ واو کے اوپر شد ہے۔ یہ تفاعل کے وزن پر مختلف الفاظ جو ہیں وہ اس وزن پر آتے ہیں، اور اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اس میں اکثر عوام جو ہے نا وہ ان میں غلطی پائی جاتی ہے، اور اس طرح اس کو درست کرنا چاہیے۔ جیسے لفظ ہے تہجد، لیکن ہم غلط العام جو ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ سارے لوگ الا ماشاءاللہ علماء کے یعنی کہ چھوڑ کے باقی تمام جو ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا، اس کو تہجد پڑھتے ہیں۔ لفظ تشہد ہے جو اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں، تو لفظ تشہد ہے اس کو تشہد پڑھتے ہیں۔ لفظ تعلق ہے تو بعض اوقات بعض لوگ اس کو تعلق پڑھ جاتے ہیں۔ توکل ہے، اسی طرح تبرک ہے، اس کو تبرک کہتے ہیں، لیکن اصل جو ہے یہ تفاعل کے وزن پر الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لیے ٹرمینالوجی یا اصطلاح جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ہے تعوذ، اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں،
اور تعوذ بھی کہتے ہیں. اور تعوذ کوئی کہے جی کہ تعوذ پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آئیے دو تین اور اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں اگر معلومات حاصل کر لی جائیں تو بڑا بہتر ہوتا ہے، اسلام کی معلومات میں، نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، تحمید یا حمد اللہ کس کو کہتے ہیں؟ تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا. تحمید، اس کو تحمید کہتے ہیں، جس میں اللہ کی حمد بیان کی جائے. اسی طرح اس کو حمد اللہ بھی کہتے ہیں. کوئی شخص کہے جی کہ حمد اللہ پڑھیں یا حمد اللہ لکھیں تو اس سے مراد یہ ہے الحمدللہ. اسی طرح تسبیح، تسبیح سے کیا مراد ہے؟ تو تسبیح ایک تو ہوتی ہے جو 100 دانوں کی جو مالا ہوتی ہے اس کا نام بھی تسبیح ہے، لیکن پڑھنے اور لکھنے میں جب بات آتی ہے تو تسبیح سے مراد یہ ہے سبحان اللہ کہنا. تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا، اس سے مراد ہے تسبیح. جب بھی آپ اسلامی کتب پڑھیں گے تو آپ ایک جملہ پڑھیں گے جی کہ تسبیح و تحمید، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں. تو تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ کہیں، اور تحمید سے مراد ہے الحمدللہ کہیں. اسی طرح آپ نے یہ ٹرم بڑی عام سنی ہوگی کہ جی تکبیر کہیں. تو تکبیر سے مراد یہ ہے اللہ اکبر کہنا. تو اللہ اکبر کہنا جو ہے اس کا نام اسلامی اصطلاح میں تکبیر کہلاتا ہے. اسی طرح ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے تحلیل، کہ جی تحلیل سے کیا مراد ہے؟ کوئی کہے جی تحلیل پڑھیں تو تحلیل سے مراد کیا ہے؟ تحلیل نام ہے لا الہ الا اللہ، اس کا نام تحلیل ہے. کوئی کہنے جی کہ تسبیح و تحلیل، تو تسبیح سے مراد پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، اور لیکن جب تحلیل کی بات آئے تو اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یہ کہنا یا پڑھنا، اس سے مراد یہ ہے. تو یہ بنیادی جو تھا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ جو بسم اللہ یا بسم اللہ یا تسمیہ، ان کے ناموں کے بارے میں، ان اصطلاحات کے بارے میں، ٹرمز کے بارے میں معلومات ضروری ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بھی دیگر جو بنیادی معلومات ہیں ان سے بھی اگر تعارف ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے فضائل تسمیہ میں جو ہے اس کا تیسرا حصہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.